دوسرا جو کلمہ ہے وہ ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب اس کی 39ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت میں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے ہم مل کر خداوند کے کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کلمے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوہ کلوری پر 3 صلیبیں ہیں، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ ڈاکو ہیں، اور تیسری یسوع مسیح کی ہے۔ یسوع مسیح درمیان میں، اور ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں جو ہے وہ صلیب پر دیا گیا ہے۔ اور یوں یہاں پر ایک پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے جو یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھی گئی ہے۔ یسایہ 53 باب، وہاں پر یوں لکھا ہے کہ وہ گناہ گاروں میں شمار کیا گیا یا خطا کاروں میں شمار کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو 2 ڈاکو ہیں جو یہاں پر یسوع مسیح کے ایک دائیں ایک بائیں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ 2 طرح کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم مل کر ان کے بارے میں جانتے ہیں کس طرح سے یہ 2 لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ پہلا ڈاکو ایسے لوگوں کی مانند ہے جن کو موقع تو ملتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے قریب ہوں، ان کو اس کے قریب جانے کا موقع تو ملتا ہے، لیکن اس کے قریب رہ کر بھی وہ نجات نہیں پاتے، وہ نجات سے خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ مسیح کے قریب تو ہیں لیکن وہ نجات نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یوں ہے کیونکہ وہ اپنی جسمانی زندگی کی جو فکریں ہیں ان میں لگے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمیں بائبل مقدس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈاکو جو ہے، پہلا ڈاکو جو ہے وہ یسوع مسیح کو تانا دے رہا ہے، اور تانے کے ساتھ اس کی اپنی ایک ضرورت جڑی ہوئی ہے، اپنی ایک نیڈ جڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تو مسیح ہے تو خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا۔ یعنی کہ اس کو اپنی روحانی زندگی یا آخرت کے بجائے اس کو اپنی جسمانی زندگی اور زمین کی زندگی جو ہے اس کو زیادہ عزیز ہے، اس لیے اس کی پرواہ کر رہا ہے، اور وہی وہ یسوع سے مانگ رہا ہے، اور اس طرح وہ نجات سے خالی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے ڈاکو کو دیکھیں یا دوسرے ڈاکو پر غور کریں تو اس کا رویہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی مانند ہیں جن کو موقع ملتا ہے مسیح کے قریب رہنے کا یا مسیح کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے تو وہ مسیح کو جان جاتے ہیں، وہ مسیح سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ڈاکو بھی اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ وہ دوسرے ڈاکو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تیرے اندر خدا کا خوف نہیں؟ ہماری سزا تو واجبی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک اقرار نظر آ رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے قانون کو توڑا ہے، اس لیے جب ہمیں صلیب پر دیا گیا ہے تو ہماری جو سزا ہے وہ واجب ہے۔ لیکن یہ شخص جس کے اوپر تو تانا کس رہا ہے، اس نے کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب اس کو صلیب پر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود میری اور آپ کی سزا اور اس کی سزا برابر ہے۔ اور یوں وہ یسوع مسیح کو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، یہ وہ اقرار کر رہا ہے، ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے، پہلے وہ اس ڈاکو سے مخاطب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مسیح کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اور اس کے الفاظ، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایمان کا ایک لیول نظر آتا ہے، ایمان کی ہائیسٹ پلیس جو اس ڈاکو کے اندر ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک صلیب پر چڑھا ہوا شخص جو تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا، لیکن وہ اس کی بادشاہی کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی بات کر رہا ہے،
اور زندہ ہونے کے بعد دوبارہ پھر اس کی بادشاہی کی بھی بات کر رہا ہے. اتنا بڑا ایمان. اور اگر میں یہاں پر اگر گستاخی نہ کرتے ہوئے اس کو گستاخی نہ سمجھنا، اگر ہم دیکھیں نا تو رسولوں کے اندر بھی جب مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کی جاتی تھی تو ایسا ایمان ہمیں جو لوگ مسیح کے ساتھ رہے ہیں، جو شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، ان کے اندر بھی ایسا ایمان ہمیں نظر نہیں آتا جیسا ایمان اس ڈاکو کے اندر ہمیں نظر آیا ہے، جو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کی بادشاہی کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ یوں ہے. تو یہ ایمان کی ایک ہائیسٹ میں کہتا ہوں پلیس ہے یا فارم ہے جو اس کے اندر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے خداوند، اپنے منجی، اپنے یسوع کی بھی بات کرتے ہیں. اس کے جب دینے کی بات کرتے تو اس نے کہا تو نے جس ایمان کے ساتھ مانگا ہے میں تجھے اس سے بھی کہیں بڑھ کر دوں گا. اور بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، جو لفظ یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تیری خواہش ہے کہ جب میں آؤں بادشاہی میں پھر یاد کروں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. جتنا بڑا ایمان ہے برکت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی برکت ہے. اور ملا کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. پہلی چیز آج، ٹوڈے. دوسری چیز میرے ساتھ. تیسری چیز فردوس میں ہوگا. ہم ان تینوں باتوں کو اگر کمپلیٹ کریں تو یوں کہیں گے کہ جب بڑا ایمان ہوتا ہے تو درخواستوں کے جواب یا دعاؤں کے جواب بھی کوئکلی ہوتے ہیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. جلدی، فوراً. ایک چھوٹی سی خواہش لیکن اتنا بڑی برکت. اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی. اور پھر میرے ساتھ گریٹ فیلوشپ. بڑی عظیم رفاقت کی بات ہے یہاں پہ. دعا یہ ہے کہ یاد کرنا بس، لیکن برکت دی جا رہی ہے تو میرے ساتھ ہوگا. ساتھ کا مطلب ہے خدا باپ کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ اور یسوع مسیح کے ساتھ. گریٹ فیلوشپ، ایک عظیم رفاقت. ایسی رفاقت اسے میسر آ گئی. کیسے؟ جب گناہ کا اقرار کیا گیا ہے اور پھر تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیسی خوبصورت رفاقت کی بات کی جا رہی ہے کہ تو میرے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یسوع مسیح نے جیسے اپنی زمینی خدمت میں بھی جب وہ خدمت کر رہے تھے تو وہاں پر یوحنا کی میں کہتے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. یہ کہیں کوئی اور یہ لفظ نہیں بولتا. بڑے بڑے انبیاء اکرام نبی آئے لیکن کسی نے یہ لفظ نہیں بولا کہ تو میرے ساتھ ہوگا. اور یہاں پر اسے ایک خوبصورت رفاقت جو ہے میسر آ گئی. یعنی کہ خدا کی حضوری، خدا کا جلال اور یسوع مسیح کا ساتھ ہونا، خدا باپ کی رفاقت میں ہونا. یہ ہے اس کی دعا کا جواب. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے فردوس میں ہوگا. اگر ہم فردوس کی بات کریں تو آج اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں، ہر شخص کا جو خواب ہے، ہر شخص جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، میں پیراڈائز میں ہوں. یہاں پہ لفظ فردوس کا مطلب پیراڈائز ہے. انگلش کا لفظ پیراڈائز ہے، فردوس جنت. ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں پیراڈائز میں جاؤں. اور پیراڈائز کیا ہے؟ یہ خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. یہ خدا کے تخت کو، خدا کے جلال اور خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے کہ تو خدا کے جلال اور خدا کی حضوری میں جائے گا. میرے سیسو، یہ دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے، اس میں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں چیز ملتی ہے سیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کو پر غور کریں. ہم اپنی اپنی زندگیوں کو آبزرو کریں. کیا ہم پہلے ڈاکو کی مانند تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کی مانند ہیں
کہ مسیح کے قریب تو ہیں لیکن ہم نجات نہیں پا رہے، یا پھر ہم دوسرے ڈاکو کی مانند ہیں جو یسوع مسیح کے قریب ہے، تو اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یسایہ 6 باب میں لکھا ہے، جب یسایہ نبی نے خدا کے تخت کو دیکھا، خدا کے جلال کو دیکھا، تو اسے اپنا گھنونا پن، اپنا گناہ اسے نظر آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم خدا کے جلال میں جاتے تو انسان کو اپنا گناہ نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ شخص رائٹ اپروچ میں ہے، اس کا رویہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب یہ یسوع مسیح کے قریب گیا ہے تو اس کو اپنے گناہ اور اپنی خطائیں یاد آ گئی کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہی اقرار ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ احساس نہیں کہ وہ گناہ میں کس طرح سے لتھڑے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے گناہ میں گرے ہوئے ہیں اور گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب وہ کوئی کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں تو اس کا مطلب مسیح کے قریب تو ہے اسے ڈاکو کی طرح، لیکن وہ کیوں نجات نہیں پا رہا؟ کیونکہ اس کو اپنا گناہ نظر نہیں آ رہا، وہ یہ ماننے پر آمادہ ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ اس کو فکر ہے تو دنیا کی، اس کو فکر ہے تو دنیا کی عیش و عشرت، اس کو فکر ہے تو دنیا کی چیزوں کی، لیکن وہی شخص نجات پائے گا جو اقرار کرے گا، کیونکہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ وہی شخص نجات پائے گا اور وہی شخص جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ہوگا، وہی شخص فردوس میں ہوگا جو نجات پائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت میسیج یہاں پر، اگر آج تک آپ مسیح کے قریب تو ہیں لیکن نجات نہیں پائی تو میرے عزیزو آج موقع ہے، دوسرے ڈاکو کی طرح اقرار کر لیجئے۔ فردوس آپ کا انتظار کر رہا ہے، مسیح آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنی رفاقت میں لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آپ بھی اقرار کریں اور اس زندگی کو حاصل کر لیں جو مسیح آپ کو دینا چاہتا ہے، اسے شادمانی، اسے اطمینان کو حاصل کر لیں جو مسیح آپ کو دینا چاہتا ہے۔ سو may God bless you۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت بخشے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا میسج، خدا کے کلام کی باتیں نے برکت دی ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور شیئر کر کے ہمارے ساتھ اس خدمت کا حصہ بنیں، تاکہ ہم مل کر خدا کے کام کو کریں اور خدا کے حضور سے برکت کو حاصل کر سکیں، اور یوں ہم ہمیشہ اسی کی بادشاہی کے لیے کام کرتے رہیں۔ سو پلیز دیکھتے رہیے ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل۔ may God bless you۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔